عائشہ کا باپ اپنے ہونے والے داماد کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون کرتا ہے۔ فون پہ کہتا ہے کہ بیٹا ہمیں معاف کر دو، تمہاری ہونے والی بیوی اور ہماری بیٹی، اس کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تم بیٹا کل برات لے کے مت آنا۔ وہ جو سن رہا تھا اس کا شوہر، اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں ایک لڑکی رہتی تھی، عائشہ۔ عائشہ کو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ عائشہ کے پورے خاندان میں کسی نے بی اے نہیں کیا تھا۔ عائشہ نے قسم کھائی تھی کہ میں خاندان کی پہلی لڑکی ہوں گی جو بی اے کرے گی۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، بڑی پڑھائی کی۔ ادھر عائشہ کے ماں باپ نے عائشہ کے شادی کے دن رکھ دیے۔ کمال کی بات یہ ہوئی، جس دن اس کا آخری پیپر ہے اس سے اگلے دن اس کی شادی ہے۔ ماں باپ بہن بھائی سب چھیڑتے ستاتے کہ کیا کرو گی پڑھ کے، ایک پیپر یہ چھوڑ دو۔ شادی سے ایک دن پہلے ماں سمجھاتی ہے کہ تمہارا ایک پیپر ہے، چھوڑ دو۔ عائشہ کہتی ہے ماں، جس طرح عورت کے زیور اس کے گہنے ہوتے ہیں نا، ایسی عورت کا جو زیور ہے نا اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ اپنی موٹی موٹی باتوں سے ماں کا، باپ کا، بہن بھائی کا دل جیت لیا، اور ماں سے کہتی ہے ماں میں جا رہی ہوں پیپر دینے، میرے لیے دعا کرنا۔ ماں ماتھے بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا کیسے جائے گی؟ کہتی ہے بھائی کے ساتھ جاؤں گی اور بھائی کے ساتھ ہی آؤں گی۔ بس یوں گئی اور یوں آئی۔ وہاں پہ جتنے رشتے دار تھے سارے حیران تھے، دیکھ لو عجیب دلہن ہے، ایک طرف مہندی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ایک طرف پڑھائی کر رہی ہے۔ اس دن نا عائشہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جتنے رشتے دار تھے نا عائشہ کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، شاید ان کی نظر لگ گئی ہو۔ عائشہ سب کو سلام کرتے ہوئے وہاں سے نکلتی ہے۔ اس کا بھائی موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا ہے، عائشہ پیچھے بیٹھتی ہے، سارے رستے دعائیں کرتی جاتی ہے، وظیفہ پڑھتی جاتی ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں جاتی ہے، پیپر جو آتا ہے عائشہ پڑھ کے خوش ہو گئی، اس کو سارے سوالوں کے جواب آتے تھے۔ سارا پیپر سب سے پہلے حل کیا، باہر نکلتی ہے، بھائی سے خوشی خوشی کہتی ہے بھائی پیپر بڑا اچھا ہوا ہے۔ بھائی کہتا ہے چلو شکر ہے، اب خاندان کی پہلی لڑکی عائشہ ہوگی جو بی اے پاس ہوگی، جلدی بیٹھو پیچھے، سارے گھر میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ عائشہ بھائی کے پیچھے بیٹھتی ہے، اور وہ ہنستے مسکراتے دونوں جب بازار سے گزرتے ہیں نا، بازار میں چوک سے ایک بے قابو ٹرک آتا ہے سامنے سے، پھر ان کو ٹکر مارتا ہے۔ بھائی اس کا سائڈ پہ گر جاتا ہے، لیکن عائشہ کچلی جاتی ہے۔ وہاں پہ شور مچ گیا، لوگ تو کہہ رہے تھے لڑکی مر گئی ہے۔ ایمبولینس کو فون کرتے ہیں، ایمبولینس آتی ہے، ان کو لے کے جاتے ہیں۔ بھائی ساتھ جاتا ہے، اس کو ہوش ہوتی ہے، وہ فون کرتا ہے سب کو، ماں باپ کو، بہن بھائی کو۔ تھوڑی دیر میں روتے چیختے چلاتے سب رشتہ دار آ جاتے ہیں ہاسپٹل میں۔ عائشہ کو آئی سی یو میں لے گئے تھے۔ ماں باہر بیٹھی ہے، سب باہر بیٹھے ہیں۔ جو ہی ڈاکٹر باہر نکلا، ماں نے اس کو پکڑ لیا، کہتی میری بیٹی بچ تو جائے گی نا؟ وہ کہتے ہیں دعا کرو، آپ کی بیٹی کی حالت بہت خراب ہے، کوئی معجزہ ہی ہے اس کو واپس لے آئے۔ اور سب نے رونا شروع کر دیا، باقی مسلسل بچھا کے بیٹھ گئے اور دعائیں کر رہے ہیں۔ ادھر جو اس کا عائشہ کا باپ ہے، وہ سوچتا ہے کہ صبح برات آ جائے، مشکل ہو ان کو بتا دوں نا، وہ تیاری کر رہے ہوں گے۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نا جیب میں سے موبائل نکالتا ہے، اور موبائل پہ جب نمبر ڈائل کر رہا ہے ہاتھ کانپ رہے بری طرح۔ نمبر ڈائل کرتا ہے، آواز بھی کانپ رہی ہے، کہتا ہے بیٹا میں تم سے معافی چاہتا ہوں، تم کل برات لے کے مت آنا، ہماری بیٹی اور تمہاری ہونے والی دلہن، اس کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ وہ کہتا ہے آپ یہ بتائیں آپ کون سے ہاسپٹل میں ہیں؟ عائشہ کا باپ بتاتا ہے فلاں فلاں ہاسپٹل میں ہے، فلاں وارڈ پہ ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اگلی صبح ہوتی ہے، روٹین میں مریض آ رہے ہیں، ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں، وہیں ہاسپٹل کے باہر ڈھول کی آواز آتی ہے، ایک گاڑی آتی ہے، دلہا کی سجی ہوئی گاڑی آتی ہے، رشتہ دار سب نے شادی والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ڈاکٹر مریض سب حیران کہ ہاسپٹل کے اندر برات کہاں سے آ گئی۔ اتنے میں وہ جو لڑکا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پہلے اسے کہتا ہے کہ ہمیں اجازت دے دیں، میری بیوی یہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، میں قاضی ساتھ لے کے آیا ہوں، میں یہاں نکاح پڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا خوشی کا ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر اس کے پیار کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ معاملہ پیار کیا ہے، ڈاکٹر اجازت دے دیتا ہے۔ وہ آتا ہے اوپر، اس کو دیکھ کے لڑکی کی ماں باپ بہن بھائی سب حیران پریشان، کتنا بڑا دل ہے۔ سب اس کے آگے ہاتھ جوڑ کھڑے ہیں کہ تو بہت واقعی ہوئی نا، بہت نیک ماں باپ کی اولاد ہے۔
ایسے موقع پہ تو اکثر مرد ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، دوسری بار کال بھی نہیں کرتے۔ تو پوری برات پلٹون لے کے آ گیا۔ عائشہ کا باپ گلے سے لگاتا ہے، ماتھے بوسہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں قاضی ساتھ لے کے آیا ہوں، بس میں نکاح پڑھا لوں۔ وہ کہتے ہیں سوچ لو، پتہ نہیں عائشہ بچتی ہے نہیں بچتی۔ کہتا ہے جتنے بھی پل ہیں نا، میں عائشہ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہیں پہ جناب بیٹھتے ہیں سب لوگ، قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں۔ تم کو دختر فلاں دختر عائشہ قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے، 3 بار قبول قبول کہتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کی اجازت سے اندر جاتا ہے آئی سی یو میں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا اسے کہتا ہے کہ اب میں تم میری امانت ہو، تم 1 منٹ کے لیے بھی گھبرانا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں سائے کی طرح۔ پھر حارث وہیں پہ 15-20 دن صبح شام وہیں پہ رہتا ہے، وہیں پہ دعائیں پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور اللہ سے ذکر کرتا ہے۔ ایک دن وہاں پہ شور مچتا ہے کہ مریض کو ہوش آ گیا۔ سارے ڈاکٹر آگے پیچھے گھومتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں عائشہ کو ہوش آ گیا۔ عائشہ کے ماں باپ بھی وہیں پہ آ گئے، اس کا شور بھی آ گیا۔ جو ہی عائشہ کو ہوش آتی ہے، اپنی ماں سے کہتی ہے ماں میری شادی کا کیا بنا؟ ماں کہتی شادی کا پتہ نہیں، تو بی اے پاس تو بن گئی نا، تو نے اپنا چاہ پورا کر لیا۔ تو پریشان تھی۔ ایک دم اس کی نظر پڑتی ہے اپنے ہونے والے شوہر کی طرف، جب دیکھتی ہے تو ماں کہتی ہے تیری شادی ہو چکی ہے، تو بڑی خوش قسمت ہے، ایسا شوہر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، تجھے اس حال میں چھوڑا نہیں ہے، تجھ سے نکاح کیا ہے اور جس دن سے نکاح ہوا ہے گھر نہیں گیا، صبح شام تمہاری دعائیں کرتا رہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عائشہ کو دیکھ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کچھ دن عائشہ وہاں پہ رہتی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر عائشہ کو جو کہتے ہیں اب آپ بہتر ہیں اور آپ جا سکتی ہیں۔ عائشہ اور اس کا شوہر ہنسی خوشی، اور وہاں جب نکلتے ہیں جتنا سٹاف تھا، جتنی نرسیں تھیں، جتنے ڈاکٹر تھے، صفائی والے، سب ان کو نا ایسے دعائیں دے کے کہتے ہیں کہ ایسا جوڑا ہم نے پہلے دیکھا نہیں ہے۔ ہر بندہ ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ہر آنکھ ان کے لیے اشک بار ہے۔ تو میں نے تو بڑے واقعے سنے ہیں، پر ایسا پیار کا واقعہ پہلی بار سنا ہے۔ کوئی لو میرج نہیں ہے، ارینج میرج ہے، رشتہ ماں باپ نے کیا ہے، پر اس مرد نے بھی نا صحیح مردوں والا کام کیا ہے۔ تو اس آدمی کے لیے آپ ایک پیار بھرا جملہ لازمی کہیے گا۔ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھتے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔